وإذ قال الإمام الموسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام وجدت علم الناس في أربع. امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے علم انسان کا 4 حوالے سے دیکھا. اولها تعرف ربک، پہلی چیز اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اولها تعرف ربک، والثانیہ ان تعرف ما صنع بک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان جانے کہ اس کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا. وثالثها ان تعرف ما اراد منک، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے. ورابعہ ان تعرف من یخرجک من دینہ، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ جانے کہ اس کو دین سے خارج کیا کرتا ہے. پہلی چیز معرفت رب ہے. ایک بار معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا، تخلیق کی معرفت. جب یہ حاصل ہو جائے تو اس بات کی معرفت کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور جب یہ ہو جائے تو کون سی چیز جو دین سے تمہیں خارج کرتی. انسانی زندگی کے لیے یہ بنیادی امور ہے جو امام نے دیے ہیں. میں فلسفیوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، جو دنیا میں صدیوں سے ہیں اور صدیوں تک رہیں گے. میں امام معصوم کی بات کر رہا ہوں کہ امام نے بتایا کہ پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ معرفت رب ہونی چاہیے. دوسری چیز اس نے کس طرح تمہیں خلق کیا. تیسری چیز یہ کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ کون سی چیز تم کو دین سے خارج کرتی. مختصر وقت ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، آپ کی زحمتیں زیادہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ان چاروں چیزوں پہ 2 جملے صرف، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. معرفت رب، ٹھیک ہے، معرفت رب جو ہے وہ انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے. اگر رب کی معرفت نہیں ہے تو حق حاصل نہیں ہوتا. آپ دنیا کے کسی فلسفے کو چلے جائیے، ٹھیک ہے جی، کوئی آئیڈیالوجی آپ ہوں، لیکن اگر رب کی معرفت نہیں ہے تو حق کبھی حاصل نہیں ہوتا. دوسری چیز ضرورت پڑے محمد علیہ وسلم. یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کس طرح بنایا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. کیا تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسے ہی دنیا بھیج دیا، یا تم سے کچھ چاہتا ہے جی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دین سے خارج کرتی ہے. آخری 2 باتیں مختصر اور پھر مصائب. اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیا اس کے کچھ تقاضے ہیں ہم سے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم بربریت کریں، ہم ظلم کریں، ہم لوگوں کے حقوق پائمال کریں؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم وہ کام کریں جو اس کے رسول نے منع کیے؟ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمیں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے. خیر کو اپنانا یا شر کو اپنانا ہمارا اختیار ہے، زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے.
تین چیزیں اس حوالے سے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے کیا اس کا احسان آپ قبول کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہارون رشید ہے, بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, میرے مولا کے زمانے کا بادشاہ ہے. اس کی حکومت وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تم جہاں چاہو برسو, خراج تو میرے پاس آئے گا. اتنی وسیع حکومت. اس حکومت کے ساتھ کیا عدل ہے یا ظلم ہے؟ اللہ نے دیا ہے موقع, عدل کرو یا ظلم کرو. میرے مولا کی زندگی کے چند لمحات. ایک شخص ہے جو مدینے میں ہے, مولا سے گفتگو کرتا ہے, عقیدہ اس کا کچھ اور ہے, لیکن مولا اس سے بات کرتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہیں, کہ سوالات جوابات کرتے ہیں, یہاں تک کہ مولا کی ولایت کا قائل ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے, وہ 2 سوال کرتا ہے, میں 30 سال میں کہتا ہوں مائنڈ یور اون بزنس, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے اور مولا سے کسی کی شکایت کرتا ہے. مولا کہتے ہیں شکایت مت کرو. جی ہم ایک دوسرے کی غیبت اور شکایت کرتے رہتے ہیں. لوگ پریشانی اپنی پیش کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس اور کہتا ہے جب رسول اللہ اتنی بیٹیاں ہو گئی ہیں, میری بیوی حاملہ ہے, دعا کیجیے کہ بیٹا ہو. آپ نے کہا ایک شرط ہے, ٹھیک ہے, نام محمد رکھنا. وہ رکھتا ہے اور بیٹا ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو پریشان حال ہے, مولا کے پاس آتا ہے اور ایک طریقے سے مولا اس کو عطا کرتے ہیں جس کا کسی اور کو پتہ نہیں چلتا. میرے پاس کوئی آتا ہے, اگر کسی کی ضرورت ہے, خبر تو میں دیتا نہیں اسے, ٹھیک ہے, اور اگر دیتا ہوں ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ میں نے فلاں کی مدد کی. جی ایک ہماری شخصیت ہے, ایک مولا کا طرز عمل ہے. عزیزو, آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں مصائب سے پہلے وہی ہے کہ اگر ہم نے محمد و آل محمد سے اپنا ربط رکھنا ہے تو عمل کے ذریعے ہوگا, باتوں کے ذریعے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے, ٹھیک ہے, کہ صرف ان کی ثنا کرنا, ان کی تعریف کرنا کافی ہے, ان کی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ سیرتیں ہیں جو ہمارے سامنے, وقت نہیں ہے, بس مولا کی زندگی ایسی گزری ہے کہ دبیر نے ایک شعر میں اس کو رقم کیا. وہ شعر ایسا کہ نہ جانے کئی دیوان سے قربان ہو جائیں. وہ شعر یہ ہے, مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. بس ایسا ہی ہو. بڑے بات 14 سال, بڑے بات اس سے بھی زیادہ امام قید میں رہے, اور قید کا یہ عالم تھا کہ جب
ایک چاہنے والے نے چاہا کہ مولا کو دیکھے اور وہ اس وارڈن کے پاس گیا اور بہت منت سماجت کے بعد اس کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر! چھت سے اس نے دکھایا ایک کمرہ ہے جہاں ایک چادر سفید پڑی ہوئی ہے۔ چاہنے والے نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ کہ یہی تیرا مولا ہے، روزانہ صرف ایک روٹی سوکھی اور ایک جام آب، یہ غذا تھی مولا، اور اس کے بعد بھی جو ہے زہر دیا گیا۔ عزیزوں، جب زہر دیا گیا تو جب وارڈن آیا تھا زہر لے والے انگور لے کے، انگور میں پیوست کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگور اگر سیاہ ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو۔ امام نے ایک انگور جو ہے لیا، اس کا اور لیجیے، اتنا کافی ہے، تیرا کام ہو گیا ہے، میں 3 دن کے بعد اس دنیا سے چل جاؤں گا، یہ اثر 3 دن تک رہے گا۔ کہتے 3 دن تک میرے مولا زہر کے اثر سے پریشان رہے، کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ، ٹھیک ہے۔ اسی عالم میں مدینے سے آپ کا بیٹا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹے کو دیکھ کر امام کے چہرے پہ پہلی بار مسکراہٹ آئی، بیٹے کو قریب کیا، دیر تک بیٹے کے کان میں کچھ کہتے رہے، ٹھیک ہے، نہ جانے کیا کچھ کہا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بیٹا موجود تھا، بیٹے نے باپ کو غسل دیا، بیٹے نے باپ کو کفن پہنایا۔ ہاں، ایک روایت بتاتی ہے کہ ہتھکڑیاں ایسی تھی پیوست کہ ہتھکڑیاں نکل نہیں سکی تھی، بیڑیاں ایسی تھیں کہ بیڑیاں نکل نہیں سکی تھی۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ ان ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ ہی غسل و کفن ہوا اور اسی میں جو ہے تدفین ہوئی۔ عزیزوں، اور تدفین کیسے ہوتی؟ امام تو نماز پڑھا کے چلے گئے اور میت کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ یہ ان کا امام ہے جن کو ہم روافظ کہتے ہیں۔ عزیزوں، کوئی قریب نہ، 4 حمال موجود تھے جنہوں نے میت کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا تھا۔ عزیزوں، ابراہیم یا سلیمان جو ہارون رشید کا چچا تھا، وہ سیر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اس نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ موسیٰ بن جعفر کا ہے۔ اس نے دفن کا انتظام کیا۔ میں کہوں مولا، آپ کا جنازہ اٹھا کے وہاں رکھا اور دفن کا انتظام تو کیا گیا، مولا کربلا میں آئیے اور دیکھیے اپنے جد حسین کا لاشا 3 دن غور و کفن رکھا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقين الأبرار بنبي وأهل بيته الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Don't forget to like, comment and subscribe.